السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یعنی اس سے پہلے والی جو ایپیسوڈ تھی آدم علیہ السلام کے بارے میں، جو ان کا پورا واقعہ تھا، اس میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ مٹی لائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لیسدار بدبودار سیاہ مٹی سے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام خود کیا۔ آدم علیہ السلام 40 راتوں تک مجسمے کی صورت میں پڑے رہے۔ جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی۔ ابلیس نے جب یہ مجسمہ دیکھا تو جا کر ٹھوکر لگاتا رہا۔ جب وہ ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کہ خالی مٹکے پر ہاتھ مارنے سے آواز نکلتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے، یعنی آدم علیہ السلام کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کی گئی، جیسے ہی ابتدا ہوئی، یعنی ابتدا میں روح سر سے داخل ہوتی گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں رحمکا ربک، یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی شروعات میں ہی، روح ڈالتے وقت ہی، روح کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رحمت کی دعا دی۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں یعنی آدم علیہ السلام کو اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا۔ بہرحال جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ ابھی روح پیروں تک پہنچی نہیں اور کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی۔ اس جلد بازی اور عجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد باز مخلوق ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں روح ڈال دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس ایک بہت ہی نیک اور بزرگ جن تھا۔ اس نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اسی بنا پر وہ بلند مرتبے والا تھا اور اس کا مرتبہ فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا۔ ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سوال کیا، ابلیس تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا؟ ابلیس نے جواب میں کہا میں سجدہ کیوں کروں؟ میں تو اس مخلوق سے یعنی آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں کو آگ سے پیدا کیا جبکہ آدم علیہ السلام تو ایک لیسدار بدبودار مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا تکبر دیکھ کر اسے جنت سے چلے جانے کا حکم دیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے، یعنی جب تک قیامت نہیں آتی تب تک مجھے موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی ایک وقت مقررہ تک۔ ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کو گمراہی میں مبتلا کرتا رہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ کچھ انسانوں کو چھوڑ کر تمام انسان اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں ہوں گے اور وہ میری پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان تیری پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، ان کی مٹی کا کیا مقام تھا، ان کے مجسمے کو 40 دن تک چھوڑ دیا گیا اور اس کے اندر سے کھنکھناہٹ جیسی آواز آنے لگی، جیسے کہ ایک سراہی سے کھنکھنانے کی آواز آتی ہے، اور پھر اس میں روح ڈالی گئی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا، ساتھ میں ابلیس کو بھی حکم دیا جو کہ ایک بہت ہی بزرگ جن تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت فرما بردار جن تھا۔ اس نے انکار کر دیا جبکہ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن ابلیس نے یہ قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ مجھے تا قیامت تک زندہ رہنے دیں، اور پھر یہ کہا کہ میں انسان نام کی مخلوق کو گمراہی کا شکار بناتا
رہوں گا، یعنی گمراہ کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ مجھ سے حقیر ہے اور میں کیونکہ ایک آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ ایک بدبودار لیزدار مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اس کے آگے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔